فوری طور سے کراچی کو علیحدہ خود مختار صوبہ بنایا جائے. یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. پارٹیشن آف پاکستان، ثانیہ مشرقی پاکستان کے نتیجے میں جب بنگلہ دیش بن گیا اور پورے پاکستان میں یہ تحریک شروع ہوئی 4 قومیں 4 زبان، جس کے معنی یہ تھے کہ پاکستان کو اب مزید چھوٹے چھوٹے دیشوں میں تقسیم کیا جائے. وہ بھی قیام پاکستان تحریک پاکستان کے لیڈر تھے جناب محمود اللہ عثمانی صاحب نے نیب سے استعفیٰ دے کر سیکرٹری جنرل شپ چھوڑ کر انہوں نے کراچی صوبہ تحریک قائم کی. اس کے بعد کراچی صوبہ تحریک سن 1973 سے لے کے 1977 تک چلتی رہی. صوبے کی تحریک آج کی تحریک نہیں ہے. 1978 میں ہم نے جب آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قائم کی تو اس کے پہلے ابتدائی لٹریچر اور منشور کے اندر کراچی صوبے کا قیام شامل تھا. اب جو ملک بھر میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ موجودہ صوبے پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، صوبوں میں فوری طور سے تقسیم کیا جائے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم یا کسی اور ترمیم کے نتیجے میں یا کسی اور نظام کے تحت اگر یہاں پر چھوٹا ہمارا علیحدہ صوبہ قائم ہو جاتا ہے تو فبیہا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کیا گیا تو ماضی کی طرح ہمیں تحریک چلانی ہوگی. کراچی صوبے کا مطالبہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے. یہ پاکستان بننے کے فوری بعد سندھ پاکستان کے دارالخلافہ کراچی، جس کو قائد اعظم نے وفاقی علاقہ قرار دیا تھا اور اس کا نوٹیفیکیشن پاکستان کی اسمبلی نے اس سے جاری ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کراچی کو سندھ سے الگ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ رکھا گیا تھا. لیکن بعد میں ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو ایک با اختیار خود مختار صوبہ بنایا جائے، جس کے لیے سن 1956 کی اسمبلی میں کراچی سے منتخب خاتون وزیر بھی تھیں وفاقی، اور وہ رکن قومی اسمبلی بھی تھیں، پاکستان اسمبلی کہلاتی تھی اس وقت، بیگم نور الصبا. انہوں نے یہ قرارداد اور یہ بل پیش کیا تھا اسمبلی میں، جو اس وقت یقینی طور سے منظور بھی ہو جاتا، لیکن وہ اسمبلی بل کے ووٹنگ سے پہلے ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پینڈنگ میں چلا گیا. بعد میں کئی برس کے بعد پھر یہ تحریکیں شروع ہوئیں، اور 69 میں جب یحییٰ خان کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے چاہتے تھے تو کراچی سے ہینڈ پک کچھ سیاسی رہنما، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے ایک یحییٰ خان سے ملاقات میں، اس میں سے اکثریت نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کراچی کو سندھ میں ضم کر دو. ان کا یہ اہم خانہ فیصلہ اس حد تک نقصان دہ ثابت ہوا، اس لیے کہ ایک تو انہیں اپنی سندھ میں زمینوں کی فکر تھی، اور دوم ان کو سندھیوں کے حکمرانی کا کوئی تجربہ نہیں تھا. اس سے پہلے پاکستان پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مہاجروں کی اور باقی دیگر علاقے کے لوگوں کی حکومت تھی، اور صوبے نہیں تھے، 1 یونٹ تھا. تو جب صوبے بحال ہوئے تو اس وقت یہ میرے پاس جنوری 11 1970 کو کراچی کے نشتر پارک میں کراچی کے نمائندہ جو اس وقت کے رہنما تھے، جس میں اس دور میں جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں تھیں ان کے رہنما تھے، انہوں نے ایک جلسہ عام نشتر پارک میں 11 جنوری 1970 اتوار کے دن جو ہے وہ منعقد کیا، اور جس کے اندر جو ہے وہ حضرت علامہ ابن حسن جاٹوئی کی صدارت میں ہوا، اور جہاں مولانا جمیل احمد ناظمی جو اہل سنت کے بڑے جید عالم تھے، اور جناب حافظ محمد حبیب اللہ، اور جناب اس وقت جو ہے وہ ملک شریع الدین جو مسلم لیگی تھے، قائد اعظم کے وقت کی جماعت کے رکن تھے، شیخ لیاقت حسین، محمد عارف، اور جناب بیگم محمودہ سلطانہ، جناب آزاد بن حیدر، اور ان جیسے بڑے اکابرین نے اس جلسہ عام میں خطاب کیا.
اس جلسے عام میں بھی جو اگلے دن کی ہم نے جنگ اخبار میں کوریج دیکھی، مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور سے کراچی کو 1 یونٹ کی تنسیق کے بعد، جو اس زمانے میں 1 یونٹ کی تنسیق کے بعد کراچی کو علیحدہ خود مختار صوبہ بنایا جائے۔ یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد بھی مطالبہ نہیں مانا گیا تو یہ تحریک چلتی رہی۔ بالآخر پارٹیشن آف پاکستان، ثانیہ مشرقی پاکستان کے نتیجے میں جب بنگلہ دیش بن گیا اور پورے پاکستان میں یہ تحریک شروع ہوئی، 4 قومیں 4 زبان، جس کے معنی یہ تھے کہ پاکستان کو اب مزید چھوٹے چھوٹے دیشوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ نیپ نے، نیشنل عوامی پارٹی نے یہ مہم چلائی تھی۔ تو نیشنل عوامی پارٹی کے سیکریٹری جنرل، وہ بھی قیام پاکستان تحریک پاکستان کے لیڈر تھے، جناب محمود اللہ عثمانی صاحب نے نیب سے استعفیٰ دے کر، سیکریٹری جنرل شپ چھوڑ کر، انہوں نے کراچی صوبہ تحریک قائم کی۔ اس کے بعد کراچی صوبہ تحریک سن 1973 سے لے کے 1977 تک چلتی رہی۔ اسی طرح ہمارے اندرون سندھ میں مہاجر پنجابی پٹھان متحدہ محاذ قائم تھا نواب مظفر حسین خان کی صدارت میں۔ تو اس طریقے سے یہ صوبے کی تحریک آج کی تحریک نہیں ہے۔ 1978 میں ہم نے جب آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قائم کی تو اس کے پہلے ابتدائی لٹریچر اور منشور کے اندر کراچی صوبے کا قیام شامل تھا۔ لیکن بعد میں چونکہ ایم کیو ایم کے بننے سے پہلے ہی اے پی ایم ایس او کے زمانے میں ان کے لیڈر الطاف حسین صاحب نے جب جی ایم سید سے اتحاد کیا تو اس اتحاد کے نتیجے میں انہوں نے یہ مطالبہ واپس لے لیا، اور جب انہوں نے واپس لیا تو اسی پر ہمارا ان سے اختلاف بھی ہوا، اور ہم نے اس وقت جب مہاجر اتحاد تحریک قائم کی، جو مہاجر قومی موومنٹ سے پہلے قائم کی تھی، اس پارٹی نے اپنے منشور میں اس مطالبے کو رکھا کہ الگ صوبہ قائم کیا جائے، اور ہم آج تک اس پر قائم ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب جو ملک بھر میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ موجودہ صوبے پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ چھوٹے صوبے اور مینیجیبل اور پیسے اور فنڈ، بات وفاق کی ہے۔ آج صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر ہمیں دے دیا جائے، سارا کا سارا بجٹ ہمیں دے دیا جائے، ہم وفاق کو اس میں سے بجٹ دیا کریں گے اپنے حصے کے مطابق۔ یہ مطالبہ ابھی پیپلز پارٹی کے سیمینار کے اندر کیا گیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اب سندھ حکومت کو دے دیا جائے ٹیکس جمع کرنے کا، تاکہ وہ ہم کراچی والوں کی بالکل ہی گردن کاٹ کے ایک طرف رکھ دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وفاق ایک مضبوط ہو۔ 18ویں ترمیم نے پاکستان ایک نہیں رہنے دیا ہے، آج 4 پاکستان بن گئے ہیں، سندھی پاکستان، پنجابی پاکستان، بلوچ پاکستان اور پختون پاکستان۔ ہمارا حصہ پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے بھی پاکستان کو، پورے پاکستان کو غیر متعصبانہ طریقے سے چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹوں میں، صوبوں میں فوری طور سے تقسیم کیا جائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم یا کسی اور ترمیم کے نتیجے میں یا کسی اور نظام کے تحت اگر یہاں پر چھوٹا ہمارا علیحدہ صوبہ قائم ہو جاتا ہے تو فبیہا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کیا گیا تو ماضی کی طرح ہمیں تحریک چلانی ہوگی۔